حاضر ناظر کو تھوڑا اس طرح سمجھو کہ کورٹ کے اندر 302 کا مقدمہ چل رہا ہے، مرڈر کیس. گواہ کو بلایا گیا گواہی دینے جج کے سامنے. جج نے پوچھا یہ بتاؤ موقع واردات پہ تم حاضر تھے جب یہ گھٹنا گھٹی؟ اس نے کہا میرے مائی باپ معاف کیجئے گا میں 5 منٹ لیٹ پہنچا. گواہی مانی جائے گی؟ بولو زور سے بولو. نہیں مانی جائے گی، گواہی نہیں مانی جائے گی، بلکہ اوپر سے کورٹ کو گمراہ کرنے کا مقدمہ اس پہ لگے گا کہ جب تو وہاں حاضر نہیں تھا تو یہاں کیوں حاضر؟ تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضر بھی ہو. اچھا ایک گواہ آدھا گھنٹہ پہلے سے موجود ہے، انہی کے سامنے بندوق نکالا، انہی کے سامنے گولی چلایا، انہی کے سامنے مرڈر ہوا، انہی کے سامنے ایمبولینس پہ ڈالا، سب کچھ ان کے سامنے ہوا، مگر ہی واز بلائنڈ، اندھا تھا. گواہی مانی جائے گی؟ زور سے بولو. حاضر تو ہے، ناظر نہیں. اچھا دیکھیں محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے کیا ترجمہ کیا. دادا میاں فرماتے ہیں اے محبوب، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کچھ اور ترجمہ کیا، محدث نہیں، ترجمہ الگ نہیں ہے کہ کان چاہے ادھر سے پکڑو چاہے گھما کے اسے پکڑو، کیونکہ جو گواہ ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے. اور اب کیونکہ ایک چاند کل ہو سکتا ہے نکل جائے اس لیے اس کی مثال دیتے ہیں. بات موضوع سے تھوڑا ہٹی ہے لیکن اس لیے عرض کرنا ہے کیونکہ سنیوں کے دل سے بالکل سٹی ہے. 29 رمضان میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کیا حال ہوتا ہے 29 رمضان کو؟ دعا ہے نا کہ اللہ چاند نکل جائے، چاند نکل جائے. خیر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک دن اور دے دے مولا، میرے مالک ایک دن اور دے دے، ایک دن اور دے دے. اور وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے بلکہ گلی کوچوں میں جا جا کے ہڑدنگ کرتے ہیں، پتنگے اڑاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، بلکہ اگر شریفوں کے لفظ میں کہا جائے تو لوفر ٹائپ کے جو لوگ 4 ہی بجے مسجد کے مینارے پہ کھڑے، ایسا لگ رہا ہے جیسے پتنگ نہیں، چاند نہیں پتنگ ہو گئی. ارے کس پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہو یار؟ پتنگ کے پیچھے بھاگو گے زندگی بھی کٹی پتنگ ہو جائے گی، کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی. اپنی زندگی کو تھوڑا بامقصد بناؤ، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمارا کرتویہ کیا ہو. اور یہ بہت شرم کی بات ہے میرے نوجوانوں کی، اگر ہمارے علماء تمہیں ان بے حیائی سے، ان برائیوں سے، ان بہت چیزوں سے اگر بچاتے ہیں اور منع کرتے ہیں تو تم ان کے پیچھے لگ جاتے ہو. یہ بالکل ہم سنیوں کو، مسلمانوں کو بالکل یہ ہمارے لائق نہیں ہے. اس لیے عہد کر لو کہ ہمیں نام کا نہیں انشاءاللہ کام کا مسلمان بننا ہے. زور سے کہو انشاءاللہ. علماء ائمہ اور یہ جتنے بھی ہمارے اس نیک کار خیر میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں ان کا استقبال کرو گے، اپنی حیثیت سے پڑھ کے کرو گے. کہہ دو انشاءاللہ. یہ نہیں کہ 4 بجے مسجد کے مینارے پہ کھڑے مفتی صاحب کی نظر پڑی کا اٹھا چائے سے زیادہ کیتلی کر چھپ چھپ کے کھاتا پیتا تھا، پتنگ اڑاتا تھا، گلیوں میں جا کے لوٹتا تھا، چلا ہے چاند دیکھنے. ارے پہلے سورج کو تو چھپنے دے. تو نکل کے کہتا ہے مفتی صاحب معاف کیجئے گا 29 دن چھپ چھپ کے کھایا تھا، سوچا آج نکل جائے تو میں ذرا ہمت نگر کے بازار میں سینہ تان کے کھاؤں. ایک تو چوری اوپر سے سینہ سوری. خیر چاند نہیں نکلا تو مفتی صاحب کو تھوڑا فیل ہوا کہ نکل جاتا تو اچھا ہی. میں بھی اسی برادری کو ہوں، اور حافظ لوگ تو دعا کرتے ہیں اللہ آج ہی ہو جائے. نفسیاتی طور پہ ایک مزاج ہوتا ہے. مگر قسمت کیا تھی، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کا وقت قریب آ گیا، حساب آئے. اب کیونکہ عید کا معاملہ ہے تو ایک گواہ سے تو کام چلے گا نہیں، 2 آئے. کہا حضور اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. امام صاحب خوش ہوئے، مفتی صاحب چلو ماشاءاللہ دیر سے ہی لیکن اندھیر نہیں. ہاں بتاؤ کب دیکھا، کیسے دیکھا، کہاں دیکھا؟ حضور دیکھا نہیں، میں نے سنا. سارا موڈ خراب. 15 منٹ بعد پھر 2 گواہ آئے.
مسلمان ہے, داڑھی ہے, سنت سب کچھ ہے, لیکن جب آئے تو مفتی صاحب سے کہا حضور اعلان کر دیجیے چاند ہو گیا. مفتی صاحب خوش ہوئے, چلو ٹھیک ہے, تراویح سے پہلے آیا, ہاں بتاؤ کیا معاملہ, کب دیکھا, کہاں دیکھا, کیسے دیکھا؟ حضور وہ میرا بھائی سعودیہ میں رہتا ہے, اس نے ویڈیو کال میں مجھے دکھایا, میں نے سنا. مفتی صاحب کو جلال آیا کہ کیا میں سننے بیٹھا ہوں جو میں نے سنا ہے, میں نے سنا ہے. عشاء ہو گئی, تراویح ہو گئی, 9:30 10 بج گیا, صرف سننے والے آئے. تو اہل سنت کی مسجدوں کا ایک خاص آج کل وتیرہ بنا ہوا ہے کہ 80-90 سال کے جب کوئی صاحب ہو جاتے ہیں تب انہیں کہا جاتا ہے مسجد میں اذان دیجیے, جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر اذان کا ثواب میں بتا دوں کہ کتنا ہے تو میری امت اذان دینے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت کر رہی ہے, بلکہ بعض روایت میں ہے کہ تلوار اٹھا لے گی اذان دینے. لیکن کیا حج کو چلا ہے, بڈھا لوریز ہو چکا ہے, لیے موت کا پیمانہ, لا حول ولا قوت, آواز گلے سے نہیں نکل رہی مگر ڈیوٹی انہیں کو دی جائے گی. وہ جو مؤذن تھے بوڑھے تھے, امام صاحب جوان تھے, انہوں نے آ کے کہا حضور اب مسجد کا دروازہ بند کر دیں. کیوں بھائی؟ کہ سب سننے والے آ رہے, کوئی دیکھنے والا آئے ہی تو گواہی ہوگی. امام صاحب نے کہا چچا آپ بوڑھے ہیں, سو جائیں گے, دروازہ نہیں بند ہوگا, میں انتظار کر رہا ہوں شاید کوئی سننے والا آئے, دیکھنے والا آئے. اور یہی آدھے گھنٹے کے بعد 2 گواہ ہیں, سر پہ سنت سجائے ہیں, چہرے پہ داڑھی رکھائے ہیں, اور مفتی صاحب دور سے دیکھ کے کہہ رہے ہیں لگتا ہے یہ بھی سن کے آ رہا ہے. تو پہلے ہی اس کے کہنے سے پہلے بولا کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ وہ بولے نہیں حضرت ہم گواہ ہیں, ہم نے سنا نہیں, ہم نے دیکھا ہے. کیا بولو زور سے, یقین جانو جیسے ہی کہا ہم نے دیکھا ہے تو مفتی صاحب خوش ہو گئے, بلایا اسے, بیٹھال کے اسے بسکٹ کھلا رہے ہیں, چائے پلا رہے ہیں, جو ہے سب کھلا رہے ہیں. اور جب بالکل اطمینان ہو گیا تو پھر کچھ بنیادی سوال جو کتاب القاضی القاضی کے تقاضے کی تکمیل کے لیے ضروری. مفتی صاحب نے بیٹھالا اور پوچھا کب دیکھا ہے, کتنا بڑا دیکھا ہے, کتنی دیر تک دیکھا ہے, کس سمت میں دیکھا ہے, اور کس رنگ میں دیکھا ہے. وہاں ابر آلود تو نہیں تھا, بدلہ صاف تھا, غبار تو نہیں تھا. جب بالکل یقین ہو گئے کہ ہاں واقعی دیکھا, ایک دم یقین ہو گیا, تب نکالا کاغذ, کتاب القاضی القاضی, ایک گاڑی دوڑا دیا ڈونگرپور, ایک موڑا سا ٹٹوئی, احمد آباد تک شور ہو گیا کہ ہمت نگر میں چاند دیکھا گیا. کب اعلان ہوا؟ جب دیکھنے والا اعلان ہو گیا تو مفتی صاحب سو گئے, گہری نیند میں سو گئے. اور سونے سے پہلے چچا سے کہا ہے چچا بہت جلدی تھی آپ کو دروازہ بند کرنے کی نا, اب بند کر دیجیے, اب کوئی ضرورت نہیں ہے گواہی, اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے, اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی. بلا تشبیہ اللہ ایک وحدہ لا شریک, لا الہ الا اللہ. یہ پیغام ربانی, اسے پھیلانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا, سب نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی. آدم آئے, اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں, میں نے سنا ہے. نوح نے کہا میں نے سنا ہے. ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے. اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے. اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے. یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے. یوسف نے کہا میں نے سنا ہے. یونس نے کہا میں نے سنا ہے. الیاس نے کہا میں نے سنا ہے. یسع نے کہا میں نے سنا ہے. یوشع نے کہا میں نے سنا ہے. ادریس نے کہا میں نے سنا ہے. لوط نے کہا میں نے سنا ہے. جناب موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے, کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے کلیم بات تو کی ہے مگر کیا ذات کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں, میں نے بھی سنا ہے. جناب عیسیٰ اپنی قوم میں آئے اور کہا لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں, میں نے بھی سنا ہے. مگر جب پارا ربی النور کی صبح ساکت عرش کی آقا جگ کا دلارا آقا ہمارا احمد
مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا اور 40 سال کے بعد جبل ابی قبیس کی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنی قوم سے خطاب کیا اور لوگوں سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو کافروں نے پوچھا اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں میں گواہ ہوں میں نے سنا نہیں میں نے دیکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حسن شہید، فیضان مخدوم سمنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے سنا نہیں میں نے بولو زور سے دیکھا. مسجد میں جب دیکھنے والا آیا تو مفتی صاحب نے کیا کیا تھا؟ مسجد کا دروازہ زور سے بولو بند. جب دنیا میں خدا کے ایک ہونے کی گواہی دینے والا جب دیکھنے والا آیا تو یہاں بھی اعلان ہوا اے فرشتوں اب میں نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر رہا ہوں. Now I'm going to close the door of prophecy and message. اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے. اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی. موقع ملے تو ان جاہل جمادیوں کو سمجھاؤ جو اتنی بڑی دلیل کے باوجود اتنے ذلیل ہیں کہ اتنی بڑی دلیل